ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں ادب اور شاعری کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں ہم. ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب ہیں, محبوب ظفر صاحب اور نوشی ملک صاحبہ جو ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا اب جبر سے نکل کے اب ادب لطیف پہ گفتگو تو ہوگی تھی, اور ایک چیز ہم سے یہ شیئر بھی کیجیے گا تجربہ اپنا, اور پھر کچھ ہمیں سنائیے گا بھی ضرور کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا, جنرلز جاتے ہیں, وہ کوئی غمی ہو, شادی ہو, کچھ بھی ہو, تو بندہ جب ملتا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں اچھا سنو خبریں کی چل رہی ہیں, ہو کی رہے. تو یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کئی دفعہ جو ہے کہ آپ تعزیت کے لیے جاتے ہوں گے, لوگ توقع کر رہے ہوں گے کہ اچھا کچھ چٹکلا ہی سنا دیں ڈاکٹر صاحب. نہیں وہ بھی ہے, لیکن پہلے میں آپ کی بات جو آپ نے کہی ہے یہ بے خبری کی انتہا ہے. جو آپ نے بات کی ہے نا کہ صحافی جو ہے وہ منسٹر سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, منسٹر جو ہے وہ سیکٹری سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہر ایک اپنی اپنی اینکر بھی ہیں موجود اس میں, سینئر تجزیہ کا سب کچھ ہیں, لیکن ہر ایک بتا بھی رہا ہے لیکن دوسرے سے پوچھ رہا ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں اس پہ. سب سے پہلے عنوان ہے اس کا مریض اور مسیحا. یہی چیز ہے کہ غالب نے کہا تھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بھر کو میں. تو جو میں نے پہلے بات کی یہی ہے نا کہ راستہ کون سا ہے, منزل کون سی ہے, راہ بھر, یہ تین چیزیں آپ جس کی تلاش میں. تو وہ علامتی نظم ہے ذرا اس رنگ میں, مریض اور مسیحا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں مریض کون لوگ ہیں اور مسیحا کون. بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس, بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس, کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس, کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس. حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے, وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے. وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے, اور آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں, آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں, آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں, ان کو پے مشاورت یہ حاذق زماں, لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے ہاں. لے کر گئے ہیں کسی ہومیو, ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم, پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم, بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم, تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم. اور آخری بند ہے پھر کہ ظاہر ہے مریض نے تو جانا ہی, آخری بند ہے کہ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر, تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر, سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام, سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام, بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام, تھا پیر جی کو رات سے سر درد ما زکام, سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام, کر کے دعائیں اپنے لیے پڑھ کے دم سبھی, وہ آپ کے متے پہ گئے ہیں ابھی ابھی. یہ ہے ہمارا سرکل جی. یہ ویسے ہم کھل کی تشریح بھی نہیں کر سکتے اس کی, ابھی تو کھل کے اس کی تشریح بھی نہیں کر سکتے کہ کھل کے کوئی تشریح کرے گا تو وہ بندہ جائے گا. جناب محبوب ظفر صاحب. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, مگر میں تو یہ بھی دیکھیے سوچتا ہوں کہ عید جو ہے واقعتاً ایک اظہار کا نام ہے, اور رمضان المبارک کے بعد جو ہے اظہار تشکر بھی ہے اور خوشی کا موقع بھی ہے. لیکن دیکھیے ہم جس خرابے میں ہیں اور جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے, خود ہمارے ملک میں بھی, اور دیکھیے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے بعد عید کا تصور بھی بڑا ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ عید منائی جائے یا کیسی کی جائے. ویسے بھی اب یہ عید جو ہے یہ تو جمیل بھائی دیکھیے بچوں کی اب ہے عید. ہم تو میں تو اپنی بات آپ سے کروں کہ ماں باپ جب نہیں ہوں تو ان کی یعنی بڑا مشکل ہوتا ہے. ماں باپ نہیں ہیں تو کہاں عید ہماری, روتے ہوئے سوتے ہوئے بس عید گزاری. تو اس طرح سے ہے, کیونکہ وہ جو افتخار صاحب کا شعر ہے کہ دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے ترستا ہوں,
کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے. اب جب وہ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو پھر عید کا تصور آپ کے لیے بڑا عجیب سا ہوتا ہے. جو صورتحال ہمارے یہاں ہے وہ مجھے آج ہمارے عہد کے بڑے اہم شاعر ہیں انور شعور صاحب, آپ جانتے ہیں, ان کا جنگ میں روز قطع آتا ہے. تو بھی میری آتے ہوئے میں جب آ رہا تھا تو ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے اپنے شعر سنائے عید کے حوالے سے بالکل تازہ. پہلے تو میں وہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم جو ایک صورتحال ہے اس کو بھی ہم دیکھیں کہ کیا اپنے درد اپنے مصائب سنائیں ہم, کیا اپنے درد اپنے مصائب سنائیں ہم, کن آزمائشوں میں ہیں کیسے بتائیں ہم, اور ناقابل بیاں ہیں وہ حالات و حادثات جو دیکھتے ہیں شام و سحر دائیں بائیں ہم, جو دیکھتے ہیں شام و سحر دائیں بائیں ہم. برداشت اور ضبط کی ہوتی ہے ایک حد, فیصل صاحب, برداشت اور ضبط کی ہوتی ہے ایک حد, کب تک طرح طرح کی تکالیف اٹھائیں ہم, اور آفات ہیں زیادہ ہماری بساط سے, آفات ہیں زیادہ ہماری بساط سے, جینے کا حوصلہ نہ کہیں ہار جائیں ہم. اور کب ہم نے آسماں کو, کب ہم سے, کیا ہم سے آسماں کو ہے کوئی دشمنی, کیا ہم سے آسماں کو ہے کوئی دشمنی, کیوں بے قصور جھیل رہے ہیں جفائیں ہم, کیوں بے قصور جھیل رہے ہیں جفائیں ہم, اور سنوائی کی امید کہاں ناخداؤں سے, سنوائی کی امید کہاں ناخداؤں سے, بیکار ان کے سامنے کیا روئیں گائیں ہم. اور القصہ آج عید کے دن ہے, القصہ آج عید کا دن ہے, شعور آؤ یہ دن گزارنے کے بجائے منائیں ہم. تو عید کا دن جو ہے وہ اب ہم یہ منانے اور گزارنے والی کی جانا بڑی جی, تو اس طرح سے ہم عید منا رہے ہیں کہ خدا کرے کہ ہمارے وطن میں وہ ساری خوشیاں, وہ محبتیں, وہ آسائشیں جو ہم تمنا کرتے ہیں وہ ساری میسر ہوں. اور خدا کرے کہ ہم جو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں, جو بچوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, اس کو مل کر ہم جو ہے وہ کس طرح سے قابو کر سکتے. عزیز فیصل صاحب, یہ جو دونوں ڈاکٹر صاحب نے بھی, انعام صاحب نے اور محبوب صاحب نے جو انتخاب کیا, جی اچھا اس میں اب وہ دیکھیں, جو ہم سٹارٹ میں کہتے ہیں نا کہ شاعر جو ہے بیسیکلی ماحول اور معاشرے کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں, جو الفاظ ہیں سارے کے سارے. جی بالکل. اب ان دونوں کے یہاں نہ تو ہمیں وہ غالب کی وہ بات کے بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے, اور نہ فیض کی, جو فیض کی وہ بات نظر آ رہی ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما. ٹھیک ہے کہ ہم جس عہد میں ہے, جو میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ جو روایات, وہ جو ساری چیزیں شاید وہ کہیں کھو گئی ہیں اور ہم کسی اور طرف چلے گئے ہیں. تو یہ ذرا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ ہمیں کس طرف لے کے جاتے ہیں. ذرا دیکھیں, ہم تو ڈاکٹر صاحب کی طرح مزاح لکھتے ہیں, تو عید کے حوالے سے کچھ مزاحیہ قطعات وہ میں پیش کر دیتا ہوں. یہ عید پر ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ افطار کے وقت جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, تو ایسے ایک صاحب کا میں نے نقشہ پیش کیا ہے کہ توند بردار بھائی صاحب نے ہر اچھوتے طعام کو چھوا ہے. واہ واہ. توند بردار بھائی صاحب نے ہر اچھوتے طعام کو چھوا ہے, ایک افطار پارٹی کے بعد اس کو میدے کا ہیمریج ہوا ہے. میدے کا ہیمریج. اسی طرح یہ جو درزی جو ہیں وہ بڑے نخرے کرتے ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں, نہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو مجھے بھی ایک درزی نے انکار کیا, تو پھر تیش میں آ کر میں نے یہ لکھا کہ تیش میں آ کر لیا تھا اس سے ایسا انتقام. یہ درزی سے میں انتقام لے رہا ہوں. تیش میں آ کر لیا تھا اس سے ایسا انتقام, بند کر دی میں نے اس ٹیلر کی ساری ٹیلری. بند کر دی میں نے اس ٹیلر کی ساری ٹیلری, سوٹ میرا سی کے دینے سے کیا انکار تو میں چرا لایا ہوں اس کی ناپ والی ڈائری. اس کی ناپ والی ڈائری چرا لی. سارا کام خراب کر دیا. جی بہت شکریہ. اسی طرح ایک شاعر کی کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ جو روزے کا جو آخری گھنٹہ ہوتا ہے. ضمیر جعفری صاحب نے بڑی مشہور و معروف نظم بھی ایک لکھی ہے کہ میں روزے سے ہوں. تو ایک شاعر کا آخری گھنٹہ, اس کی کیفیت کہ شاعر کا یا صرف شاعر کا جب روزے کا آخری گھنٹہ ہوتا ہے, اس کو کس چیز کی طلب ہوتی ہے کہ گزاروں کیسے میں روزے کا آخری گھنٹہ.
گزاروں کیسے میں روزے کا آخری گھنٹہ، سکیم سوچ سمجھ کر یہ میں نے طاقی ہے. واہ تاکہ گزاروں کیسے میں روزے کا آخری گھنٹہ، سکیم سوچ سمجھ کر یہ میں نے طاقی ہے. خدایا بھیج کوئی ایک آدھ سامے سا، کہ روزہ کھلنے میں ایک آدھ گھنٹہ باقی ہے. واہ 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 واہ. جی جناب. مگر تب تک جو ہے وہ کلام فیصل سنایا جائے. اچھا ٹیلر جو ہے اس کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ میرے خیال سے یہ ایسا بیچارہ طبقہ ہوتا ہے واحد جیسے عید پہ چھٹی نہیں ہوتی. نہیں، ٹیلر کو ہم عید البقر کا قصاب بھی کہتے ہیں. جی بالکل. اتنا بھی معصوم نہیں ہے جتنا آپ بیان کر رہے ہیں. یہ تو ان سے پوچھیں جو ان کو بھگت. یہ ویسے ٹیلرز کے ساتھ جو وابستگی یا جو مسائل ہیں نا، وہ مردوں کے شاید کم ہے، خواتین کی زیادہ ہوتی ہیں. شاید اسی وجہ سے تبھی آپ کی ہمدردی ہو رہی ہے. یہ ذرا آپ بھی اپنا کوئی. جی میں عید کے حوالے سے بات سب کر رہے تھے، تو میرے خیال سے مجھے جب کوئی جیسے رمضان کا ہم بہت زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ایک ماہ کیسے گزر جاتا ہے. اور عید تو کل میری بچوں سے اپنے بات ہو رہی تھی، تو عید کا میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز گزر رہی ہوتی ہے تو اس کا آپ کو ایک اداسی سی ہوتی ہے کہ وہ جا رہی ہے نا، بٹ دا ویری نیکسٹ مومنٹ آپ کی نظر جب آتی ہے کہ کچھ آ رہا ہے سامنے بھی. تو مطلب میں اس حوالے سے دیکھتی ہوں کہ لائف کے اندر یہ بہت بڑی ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے آپ کی، کہ لائف میں ہر گھڑی آپ سے کچھ نہ کچھ چھوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ہر گھڑی آپ کو کچھ نہ کچھ مل بھی رہا ہوتا ہے. تو میں بچوں سے یہی کہہ رہی تھی کہ جب کچھ آپ سے جا رہا ہو تو اسی کو لے کے سیڈنس میں اپنی وہ لائف اسپینڈ نہ کریں، ٹائم اسپینڈ نہ کریں، بٹ آپ کی نظر آگے بھی ہونی چاہیے کہ آگے بھی کچھ ہمیں مل رہا ہے. جیسے کوئی شہر گزر رہا ہے تو ایک اگلا شہر جو ہے اس کا ایک خدا حافظ لکھا ہوتا ہے باؤنڈریز پہ، تو نیکسٹ دوسرے شہر کا خوش آمدید لکھا ہوتا ہے. تو ایسے ہی آپ دیکھیں کہ رمضان کی برکتیں اور یہ پورا جو ایک فیملی ماحول بنتا ہے رمضان کے اندر، تو وہ جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب عید کی خوشیاں اور وہ آگے اس پر نظر پڑتی ہے تو لائف کے اندر یعنی آپ کو ہر لمحے ہی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ سے چھوٹ رہا ہوتا ہے. تو آپ کی شاعری میں جو موضوعات ہیں زیادہ، جی جی اس کا تو ہم نے ادھر تو آپ کے بالکل مد مقابل جو ہیں کہ وہ تو طنز و مذاق کے تیر و نشتر چلاتے ہیں، اور یہ غزل اور نظم کے بادشاہ ہیں. تو میرے خیال سے میرا تو موضوع شاید زیادہ ہماری خواتین شعراء کا موضوع محبت ہی رہی ہے، کیونکہ ویری انلکیلی ہمارے ہاں خواتین کو اظہار کا شاید اب یہ واٹس ایپ اور یہ میسیجز آ گئے ہیں، جیسی ہی آپ کو کوئی فیلنگ آتی ہے تو آپ کر دیتے ہیں اظہار بھی اس کا. شاید میں اس تھوڑے پہلے سے دور کی ہوں کہ، اور میرے سے پہلے ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ لوگوں کے دل میں جو احساسات اور جذبات ہوتے تھے تو زندگیاں گزر جاتی تھیں اور اس کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا. تو اب یہ ہے کہ میری شاعری جو ہے وہ زیادہ محبت کے اظہار پہ ہے. اس میں آپ پیش کریں گے؟ جی جی. سراب رستوں کی جانب بلا رہا تھا مجھے، شراب رستوں کی جانب بلا رہا تھا مجھے، شراب رستوں کی جانب بلا رہا تھا مجھے، وہ کون تھا جو صدائیں لگا رہا تھا مجھے، بہت وہ کہہ رہا تھا جدائی ہی اب مقدر ہے، بہت اچھا. وہ کہہ رہا تھا جدائی ہی اب مقدر ہے، مگر وفا کا یقین بھی دلا رہا تھا مجھے. کیا بات ہے ساز و نغمہ و محفل سبھی میرے دم سے، ہے ساز و نغمہ محفل سبھی میرے دم سے، کوئی نظر ہی نظر میں بتا رہا تھا مجھے. بہت کیا کہنے. واہ واہ واہ. دبی دبی سی ہنسی اور ادائیں بانکی سی، دبی دبی سی ہنسی اور ادائیں بانکی سی، وہ سامنے تھا میرے اور بھا رہا تھا مجھے. واہ جی واہ واہ واہ. میں آس پاس کی مٹی تھی اور چپکے سے، کیا بات. میں آس پاس کی مٹی تھی اور چپکے سے، وہ ایک دریا کی صورت بہا رہا تھا مجھے. میں آس پاس کی مٹی تھی اور چپکے سے، وہ ایک دریا کی صورت بہا رہا تھا مجھے. کبھی تو چاند سیاہ شب کو بھی عطا کرتا، کبھی تو چاند سیاہ شب کو بھی عطا کرتا، چمکتے دن میں جو سورج دکھا رہا تھا مجھے. بہت اچھا. وہ رت، وہ سرد ہوا، شام رات کی رانی،
واہ واہ वाह وہ سرد ہوا شام رات کی رانے یہ کس گلی سے کوئی پھر بلا رہا تھا بہت مجھے. वाह بہت वाह بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد انعام الحق جاوید صاحب سے بھی ہم ان کی کچھ پنجابی کی بڑی چلبلی سی کچھ نظمیں یا شاعری جو ہیں سنیں گے اور کچھ اپنے اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.